بزرگان محترم، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ ذی الحجہ کے شروع 10 دنوں کی بڑی اہمیت، فضائل ہیں، اور اسی طرح اس مہینے میں ایک اہم عمل قربانی کیا جاتا ہے۔ قربانی کے ضروری مسائل، فضائل کو مختصراً بتایا جاتا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی اتنا پیارا بہترین عمل ہے، حدیث کے اندر ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عمل آدمی من عمل، کوئی آدمی یوم النحر کے دن اتنا اچھا عمل نہیں کیا جتنا اللہ کو خون بہانے کے عمل پسند ہے، اتنا کوئی عمل پسند ہے۔ یعنی خون بہانے کا عمل اللہ کو جتنا پسند ہے اور کوئی عمل اتنا پسند ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے احراق الدم، خون بہانا، فإنه يأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظفارها، قیامت میں وہ جانور اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگ کے ساتھ آئیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے قربانی کے جانور کو اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ، یہ پلسرات کا سواری بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، جہنم سے آڑ بن جاتا ہے۔ بہت ہی قربانی کی فضائل ہیں، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں شروع کیا تھا، ورنہ اگر اس سے بھی پہلے دیکھا جائے، قرآن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے قربانی دینے کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ حابیل اور قابیل نے قربانی کو رکھا، اللہ نے حابیل کی قربانی کو پسند کر لیا، قبول کر لیا، قابیل کی قربانی کو پسند نہیں کیا۔ کہ قربانی کا ایک لمبا سلسلہ ہے، لیکن ہم جو قربانی کرتے ہیں اس سلسلہ کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پوچھا ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ منہا حسنۃ، اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکیاں ملے گی۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا، فالصوف یا رسول اللہ، صوف کہتے ہیں ایسا جانور، اون والا جانور جس پہ بال بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس کو ذبح کریں گے اس قدر نیکیاں ملے گی، اس کے بال کے بقدر، یعنی اللہ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے۔ قربانی واجب ہو کر قربانی نہ کریں، من وجد ساعتا فلن یضحی فلا یقربن مصلانا، جس پر قربانی واجب ہے قربانی نہ کریں، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ کے نبی ناراض ہو کر غصے سے یہ الفاظ فرماتے ہیں۔ تو قربانی کا عمل بہت ہی پیارا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اہتمام سے قربانی کرتے تھے، صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ قربانی کے ایام شریعت سے متعین ہے۔ قربانی 3 دنوں میں کیا جائے گا، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کے غروب تک، یعنی غروب سے چند منٹ پہلے تک کر سکتے۔ اس بار کے اعتبار سے انشاءاللہ 10 ذی الحجہ چہارشنبے کے دن ہے، تو چہارشنبہ، جمعرات، جمعے کے دن غروب تک قربانی کا وقت ہے۔ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو قربانی کا عمل بہت پسندیدہ ہے۔ ان 3 دنوں میں سب سے پہلا دن سب سے بہتر ہے، اور سب سے پہلے دن جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، یعنی شہروں میں عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کریں گے۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی کریں گے، قربانی ادا نہیں ہوگی، وہ گوشت کے لیے ذبح کرنا ہو جائے گا۔ عید کی نماز مختلف وقتوں پر کئی جگہ پہ ہوتا ہے، مثلا ایک جگہ 7 بجے، ایک جگہ 8 بجے، ایک بجے 9 بجے، ہمارے ہاں تو ایک وقت ہوتا ہے۔ شہر میں ایک جگہ بھی عید کی نماز ہو جائے، سارے لوگوں کے لیے قربانی کرنا جائز ہو جائے گا، اگرچہ کہ قربانی کرنے والا ابھی نماز پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو۔ قربانی کے اندر مخصوص جانور شریعت سے متعین ہی انہی جانوروں کی قربانی دی جائے گی۔ اس کے لیے 4 جانور متعین ہیں، بکرا، بکری، گائے، بیل، بھینس، بھینسا
اونٹ اونٹنی، یہ 4 قسم کے جانور ہی قربانی میں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ بہت سے حلال جانور ہیں، مثلا گھوڑا کھانا حلال ہے، گھوڑے کا گوشت، اسی طرح ہرن حلال ہے، مرغی حلال ہے، یہ سب قربانی میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمیں 4 چیزوں کی، چاہے 4 قسم کے جانوروں کی قربانی کی اجازت ملتی ہے۔ بکرا بکری میں ایک آدمی حصہ لے گا، گائے بیل بھینس بھینسا اونٹ اونٹنی میں 7 آدمی حصہ لیں گے۔ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، نر یعنی بیل کی بھی جائز ہے، اونٹنی کی بھی جائز ہے، اونٹ کی بھی جائز ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی بلا کراہت کر سکتے ہیں۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ اس سے پہلے بھی مختصر بتایا گیا، جس کسی کے پاس قربانی کے دن میں اتنا مال ہو جس میں 612 گرام چاندی کے بقدر پیسہ ہو، روپیہ پیسہ یا سونا چاندی یا ضرورت سے زیادہ مال ہو، یا استعمال نہ ہونے والی چیزیں جیسے گھر کے شوکیس کے سامان ہیں، یا آدمی ایک گھر میں اس کے علاوہ دوسرا گھر ہے، کئی جگہ ہیں، اور استعمال نہ ہونے والے بہت سے کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں، شادی کے پرانے کپڑے، یعنی استعمال سے زائد جو بھی سامان ہو، اگر ان کی قیمت 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر آ جائے، 612 گرام چاندی، 1 گرام چاندی تقریباً 70-72 روپے ہوتا ہے، مارکیٹ کبھی کم زیادہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے 40 یا 40 پر 3 40 پر 4 ہزار روپیہ ہوتا ہے، تو مان لو 40 سے 45 ہزار روپے کے درمیان میں کسی کے پاس روپیہ پیسہ ہو، یا سونا چاندی ہو، یا بینک بیلنس میں ہو، یا ہمارا قرض آنا ہو، جو بھی ہو ان پر قربانی واجب ہے۔ قربانی مسلمان پر ہے، کافر کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، اور قربانی بالغ پر ہے، نابالغ بچے پر نہیں ہے۔ نابالغ کی طرف سے اگر دینا چاہے ماں باپ دے سکتے ہیں، ورنہ قربانی واجب ہوتا ہے بالغین پر، اور اسی طرح صاحب استطاعت پر، نصاب کا مالک ہو، یہی ہے جو نصاب بتایا جاتا ہے، ہر ایک نصاب کا مالک پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ میرے پاس اتنا مال ہے تو میں اپنی طرف سے قربانی دوں گا، اگر عورت بیوی کے پاس ہے تو وہ دے گی، ماں کے پاس ہے تو وہ اپنے طرف سے دے گی، پورے خاندان کے اعتبار سے ایک جانور کافی نہیں ہوگا، جتنے لوگ صاحب استطاعت ہیں اتنا دینا ہے۔ بعض جگہ واٹس ایپ وغیرہ میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ ایک بکرا پورے خاندان کے لیے کافی ہے، ایک کیا ہے حصہ پورے خاندان، نہیں، الگ الگ جتنا، جیسے نماز ہر ایک کی الگ الگ ہے، روزہ الگ ہے، زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، اسی طرح قربانی کا نصاب بھی الگ الگ ہے۔ اور بعض جگہوں میں کیا کرتے ہیں، کسی ایک آدمی کی طرف سے قربانی دیتے ہیں، پہلی مرتبہ کرنا ہے ہم اللہ کے نبی کے نام میں دے دیں گے، یا ماں کے نام میں دے دیں گے، یا باپ کے نام سے، نہیں، جن پر واجب ہے وہ اپنی قربانی پہلے دے گا، اپنی قربانی دینے کے بعد اللہ حیثیت دیا ہے دوسروں کی طرف سے نفلی قربانی یا ایصال ثواب کی نیت سے آدمی دے سکتا ہے۔ خاص کر عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، اور 40-45 ہزار تو 1.5 سورن میں ہی آ جاتا ہے آسانی کے ساتھ، اتنا زیور تو اکثر مستورات کے پاس ہوتے ہیں۔ مستورات خاص کر قربانی کی فکر کریں، مثلا ایک عورت کے پاس زیور ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی، اس کا شوہر اگرچہ قرض دار ہے تو شوہر پر قربانی واجب نہیں ہوگی، عورت کے پاس مال ہونے کی وجہ سے اس کے نام پر قربانی دینا ہوگا، یا تو بکرا بکری دیں یا ماس قربانی میں حصہ لے۔ گائے بیل بھینس بھینسا میں 7 حصہ لے سکتے ہیں، اور اس میں عقیقہ والے بھی جم سکتے ہیں۔ مثلا قربانی میں 7 ہے گائے بھینس میں، تو 5 آدمی قربانی والے، 2 آدمی عقیقہ والے جمنا چاہے تو بھی جم سکتے ہیں، 2 آدمی 3 آدمی جیسا بھی ہو، قربانی کی عادت کو کم کر لے، عقیقے کو بڑھا لے، عقیقہ کا زیادہ ہے قربانی کو کم کر لے، یعنی عقیقہ بھی قربانی کے جانور میں الگ سے نیت کر کے شامل ہو سکتے ہیں۔ عقیقہ ہو تبھی قربانی ہوگی ایسا نہیں ہے، عقیقہ ہو یا نہ ہو، قربانی کا واجب ہو جائے تو قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا ہے۔ ایک آدمی پر قربانی واجب ہو گیا، قربانی کے دنوں میں وہ قربانی نہیں کیا، تو جیسے ہی قربانی کے دن چلے جائیں ایک متوسط بکرے کی قیمت صدقہ کرنا پڑے گا۔ اب قربانی کرے گا، وہ 3 دن گزرنے کے بعد قربانی کرے گا تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، وہ گوشت ہو جائے گا، اصل میں اسے مستقل مال ہی صدقہ کرنا پڑے گا۔ مثلا ایک آدمی کو معلوم نہیں تھا، وہ مالدار تھا، اس سے پہلے 3-4 سال کی قربانی نہیں دیا ہے، تو اسے روپیہ پیسہ صدقہ کرنا پڑے گا۔ اس سال آنے سے 4 سال کا
ملا کر 4 قربانی کر لیں گے، اس طرح قبول نہیں ہوگا۔ اس سال کی قربانی ان دنوں میں کریں تبھی قبول ہوگا، وہ دن چلا جائیں تو اسے صدقہ کرنا پڑے گا۔ قربانی کے جانور عمدہ سے عمدہ ہو، اچھا سے اچھا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بکرا دیے ہیں قربانی کے، اس کے بارے میں آتا ہے وہ سینگ والی تھی اور بہت خوبصورت تھی، کان منہ کے پاس، پیروں کے پاس، ہاتھ کے پاس کالا پن تھا، یعنی سفید جانور میں کالا کالا بال تھے، بہت خوبصورت تھے، اور خسی کیا ہوا تھا۔ خسی کا معنی اس کے بیجوں کو مار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گوشت میں مزہ آ جاتا ہے، جانور موٹا تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ قربانی میں عیب نہیں ہے، چونکہ اس کا مقصد اچھا مقصد کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے۔ تو قربانی کے جانور عمدہ سے عمدہ ہونا ہے، چونکہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ تھوڑے موڑے عیب جو آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے قربانی میں فرق نہیں ہوگا۔ مثلا سینگ والی بکری لے کر آئے تھے، لڑنے کی وجہ سے سینگ ٹوٹ جائیں، 2 سینگ ٹوٹ جائیں یا 1 سینگ ٹوٹ جائیں، یا چھوٹے چھوٹے سینگ ہو یا سینگ ہی نہ ہو، قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، چونکہ سینگ کے اندر جان روح کا اثر نہیں ہوتا ہے اور وہ عیب میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، عمدہ سے عمدہ سینگ والی جانور کو دینا بہت اچھی چیز ہے، ورنہ سینگ ٹوٹنے سے قربانی میں عیب نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اندھا جانور کی قربانی دینا نہیں ہے، دونوں آنکھ چلی جائیں یا ایک آنکھ کی تہائی سے زیادہ آنکھ چلی جائیں، اسے نظر نہیں آتا ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں دینا ہے۔ اور اسی طرح ناک کے اندر بہت زیادہ زخم آ گیا ہے یا کان کٹ گیا ہے، آدھا پونا کان کٹ گیا ہے، تو اس کی قربانی صحیح نہیں۔ ہاں، تھوڑا سوراخ ہو گیا، جیسے کان میں وہ بالیاں وغیرہ ڈالتے ہیں، حکومت کی طرف سے بھی کچھ ڈالا جاتا ہے، کبھی اس کی وجہ سے سوراخ ہو جاتا ہے، کبھی نکالتے ہوئے پھٹن ہو جاتا ہے، تھوڑا موڑا عیب ہو، یعنی کان اور دم کے بارے میں مسئلہ یہ ہے، یہ 1/3 تک معاف ہے۔ 3 حصہ میں سے 1 حصہ کر 1/3 1/3 تک کٹا ہوا ہو تو معاف ہے، 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو وہ عیب دار شمار ہوگا۔ اور اسی طرح پاؤں میں تھوڑا زخم ہے، آسانی سے چلتا پھرتا ہے تو قربانی دے سکتے ہیں، زیادہ مار لگ گیا ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے، مذبح تک بھی نہیں آتا ہے، تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کے عمر بھی بتائے گئے ہیں، بکرا بکری کے لیے مکمل 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ یہ 1 دن پہلے بھی قربانی کریں گے کہ سال پہلے سے قربانی نہیں ہوگی، 1 سال مکمل ہونا ہے۔ خاص قسم کا بکرا ہوتا ہے جسے دمبا کہتے ہیں، اس کے دبر میں بہت بال وغیرہ ہوتے ہیں، خاص دمبا ہوتا ہے، صرف اس کے اندر گنجائش ہے، 6 مہینہ سے زیادہ، سال سے کم ہو تو قربانی دے سکتے ہیں، ورنہ عام بکرا بکری میں 1 سال کا ہونا ہے۔ گائے بیل بھینس بھینسا میں 2 سال مکمل ہو چکا ہو، اونٹ اونٹنی میں 5 سال مکمل ہو چکا ہو۔ اس کے لیے ایک ظاہری علامت جانوروں میں دانت کا آنا ہے، دانت اصل نہیں ہے، 2 سال ہونے سے پہلے دانت آ جائیں اس کی قربانی صحیح نہیں۔ 2 سال ہو گیا ابھی دانت نہیں آیا تو قربانی کر سکتے ہیں، دانت اصل نہیں۔ عموماً 2 سال ہونے کے لیے دانت ایک علامت کے طور پر ہوتا ہے، ورنہ یہ دانت اصل نہیں ہے، اصل سال کا ہونا ہے۔ قربانی کے جانور میں، حلال جانوروں میں چند چیزیں حرام ہیں، 7 چیزیں حرام ہیں جس کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ سب سے پہلے ذبح کرتے وقت جو خون بہتا ہے، بہنے والا خون، دم مسفو، یہ حرام ہے، یہ نجس ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ویسے تو قربانی میں زمین ہی میں چلا جاتا ہے، بعض جگہوں میں اسے پکڑ لیتے ہیں، عام دنوں میں قصائے بعض لوگ کھا لیتے بھی ہیں تل کر، یہ ناجائز حرام ہے۔ اور اسی طرح نر کی شرمگاہ پیشاب کی جگہ، مادے کی شرمگاہ ہے، اور اسی طرح پیشاب کی تھیلی ہے، اور اسی طرح غدود، گلے وغیرہ میں کالے کالے گھاٹیاں ہوتے ہیں، عموماً وہ نکال کر پھینک دیا جاتا ہے، اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح پتا ہوتا ہے، کڑوا مادہ، وہ بھی پھینک دیا جاتا ہے، اس کا استعمال بھی جائز نہیں۔ کھپورے، عموماً اکثر لوگ بعض جگہوں میں کھپورے کھا لیتے ہیں، بکری کے جو کھپورے ہوتے ہیں، قصیتین ہوتے ہیں، وہ بھی ناجائز حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں۔ اسی طرح پیٹ کے اندر جو حرام مغز ہوتا ہے، مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے، وہ بھی عموماً پھینک دیتے ہیں۔ مسئلہ آتا ہے خون کے بارے میں اور اسی طرح کھپورے کے بارے میں، کھپورے اور خون کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے دربار میں جانور پیش کیا جاتا ہے، پہلے سے لے کر پالیں گے، اسے رکھیں گے، اس کی خدمت کریں گے، پھر ذبح کریں گے، رونا آئے گا۔ اگر اتنی سہولت نہیں ہے، کم از کم 1-2 دن پہلے لے لیں، یا جب بھی موقع ملے لیں، کاٹ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح
ذبح کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے تھے, اور مستورات بھی ذبح کر سکتی ہے اگر ہمت ہے, پردے کا نظام ہے. عموماً ایسا ہمت نہیں ہوتا ہے, خیر خود ذبح کریں یا کوئی ذبح کر رہا ہے تو آدمی وہاں کھڑا ہو جائے. مشترکہ قربانی کرنے والے خاص اس کا خیال رکھیں گے, سارے لوگ عبادت کی نیت سے شریک ہوں گے, قربانی کے لیے, عقیقہ کے لیے یا نظر منت کے لیے شامل ہوں گے. اگر کوئی آدمی صرف گوشت کی نیت سے آ کر شریک ہو گیا, قربانی کے ایک حصہ لیا, مقصد اس کا عبادت نہیں تھا, سب کی قربانی کے اندر مسئلہ آ جائے گا. اس لیے ماس قربانی ہمیں دیتے ہوئے اچھے سے اچھے ادارے میں دے جہاں شریعت کے مطابق مسائل کو جان کر صحیح طور سے کرتے ہیں. قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی کا عمل بہت پسند ہے, تو قربانی عمدہ سے عمدہ جانور کریں گے, ثواب بھی اس کے اعتبار سے پائیں گے. جتنا مال خرچ ہوگا اتنا ثواب ملے گا. ایک آدمی ایک بکرا مثلاً دیا 10,000 روپے کا, اور ایک آدمی 15,000 روپے کا دیا, تو 15,000 روپے دینے والے کا ثواب بڑھ جائے گا, کیونکہ اس کا مال زیادہ خرچ ہوا ہے. واجب اگرچہ دونوں کا ہو جائے گا, لیکن ثواب کے اعتبار سے جتنا مال لگے گا, جتنا جانور عمدہ ہوگا, اس اعتبار سے اجر پائے گا. قربانی نابالغ بچے کے نام پر بھی دے سکتے ہیں, اور اسی طرح نابالغ بچے سے بہتر مرحومین کے نام پر دیں. پہ اللہ توفیق دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دے, صحابہ کے نام پر دے. اپنی قربانی دینے کے بعد اللہ طاقت دیا ہے اور لوگوں کے نام پر بھی قربانی دے سکتے ہیں. قربانی کا گوشت یا عقیقہ کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں, ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں, گھر والے بھی کھا سکتے ہیں, اسی طرح غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں. قربانی کے جانور کے گوشت کو 3 حصہ کرنا مستحب ہے, ضروری نہیں ہے. یہ اس لیے بتایا جاتا, کبھی ایک بڑے فیملی میں بکرا کاٹتے ہیں, 1-2 بکرا کاٹے, خود ان کا خاندان بڑا ہے تو پورا بکرا گھر میں استعمال کر لے سکتے ہیں, کیونکہ گھر میں رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, بھان بھائی یہ سب رشتہ دار میں آ جاتے ہیں, اور اس میں بعض غربا بھی ہو جاتے ہیں, غریب قسم کے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنا بھی خیال رکھیں, اسی طرح قربانی کے گوشت کو ضرور کھائیں, اور اسی طرح رشتہ داروں کو بھی دیں, غریب محتاج کو بھی دیں. ان لوگوں کو ایسے موقع پر اچھا کھانے کا موقع مل جاتا ہے, گوشت بھی مل جاتا ہے, ورنہ سال بھر بیچارے کو ہر موقع پر ہر غریب کو کھانے کا موقع نہیں ملتا. تو غریب محتاجوں کا بھی خیال رکھیں. قربانی کا گوشت کو اسٹور کر کے رکھنا, جیسے اس زمانے میں کباب بناتے تھے, کباب ڈالتے تھے, اب اس زمانے میں فریجر وغیرہ میں رکھنا, حدیث کے اندر اس کی بھی اجازت ہے, آدمی رکھ کر بھی کھا سکتا ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے امت پر احسان کیا کہ قربانی کرو, خون تو زمین میں چلا گیا, چمڑا تو یہاں وہاں جا کر بیلٹ بن گیا, شو بن گیا, کہیں چلا گیا, خود استعمال کرنا چاہے آدمی استعمال کر سکتا ہے. گوشت بھی ہم خود کاٹ کھاتے ہیں. اللہ کے پاس تقویٰ, اللہ کے ڈر سے جو مال خرچ کرتا ہے, اللہ کے پاس وہ پہنچتا ہے. اس لیے خوشی کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنا چاہیے. اور اسی طرح عید سے ایک دن پہلے, یعنی 4 شنبے کے دن عید ہے, منگل کا دن عرفہ کا دن ہے. عرفے کے دن کی حدیث کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیام یوم عرفہ, یہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پچھلے 1 سال اگلے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے, صغیرہ گناہ کے لیے معافی کا سبب بن جاتا ہے. وہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرے. اللہ کے نبی صحابہ رکھتے تھے, فرض و واجب نہیں, رکھیں گے تو ثواب ملے گا. اور اسی طرح قضا روزہ ہے تو قضا روزہ کی نیت کر لیں, کیونکہ قضا روزہ کا پورا کرنا فرض ہے. قضا روزے کے بعد نفل مستحب روزے کا مقام ہے. اور اسی طرح عرفے کے دن فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر کی نماز تک, عرفہ منگل کے دن ہے, منگل, 4 شنبہ, جمعرات, جمعہ, ہفتے کے دن عصر کی نماز تک جیسے ہی فرض نماز سے فارغ ہو, سلام پھیریں. مرد, عورت اور اسی طرح مقیم, مسافر جماعت سے نماز پڑھے, تنہا نماز پڑھے, ہر ایک کے لیے مسبوق, سب کے لیے حکم یہ ہے, سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ 1 مرتبہ کہنا واجب ہے. اگر نہیں کہیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے, اور اس کی قضا بھی نہیں ہے. اس لیے ان دنوں میں الحمدللہ مسجد میں تو کوئی بھول جائے تو آپس میں یاد آ جاتا ہے, سب دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں. یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے, مستورات کے لیے بھی ہے. منگل کے دن فجر سے ہفتے کے دن عصر کی نماز تک 20 پر 3 نمازوں کے بعد یہ تکبیر کہنا
واجب ہے عورتیں بھی اس کا خاص خیال رکھیں، جانماز وغیرہ میں کوئی نشانی ڈال لیں۔ مرد حضرات جماعت سے پڑھتے ہیں تو یاد آ جاتا ہے، کبھی مسبوق ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں، اگر ہم مسبوق ہو جائیں، ہماری 1-2 رکعت رہ جائیں تو اپنی نماز پڑھ کر ہم کہیں گے۔ اور اسی طرح ان دنوں کی نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں کسی وجہ سے یا تاخیر سے پڑھ رہے ہیں، نماز قضا ہو گیا، انہی دنوں کی ہے، ان وقتوں میں بھی یہ تکبیرات کہیں گے۔ اور عید کی نماز کے بعد بھی یہ تکبیر کہنا واجب نہیں ہے، البتہ مستحب ہے، عید کی نماز کے بعد بھی یہ تکبیر کہنا ہے۔ خیر یہ ضروری اہم مسائل ہیں، ایک تو تکبیرات تشریق ہے، اور اسی طرح عرفہ کا روزہ ہے، قربانی کا جانور عمدہ سے عمدہ ہونا ہے، اور یہ برکت والے دن، برکت والی راتیں ہیں۔ اللہ سے خوب دعا کریں، اللہ سے اپنے لیے، امت کے لیے، پوری دنیا کے اندر حالات پریشانیاں ہیں، اللہ سے خیر مانگے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے حق میں خیر کا فیصلے فرمائیں، آنے والے عید کو سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، قربانی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔